جاتی. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے اور کن مسائل میں کی جاتی ہے. جواباً عرض یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں. قرآن اور احادیث کے اندر جو مسائل بیان ہوئے وہ دو طرح کے ہیں. پہلی طرح کے جو مسائل ہیں، پہلی قسم جو مسائل کی ہے وہ مسائل ہیں کہ جو قرآن اور احادیث کے اندر بالکل محکم سری یعنی واضح اور ان میں تعارض نہیں یعنی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک یہ قسم ہے مسائل کی، کہیں پر ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے دوسری جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے، جی ایسا بھی نہیں، اور بالکل مسئلہ واضح ہے. جیسا کہ نماز کا حکم دیا گیا وہی نماز تم پر فرض ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے رمضان المبارک کے، اس کے اندر کوئی تعارض نہیں، بالکل بات واضح ہے. حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا ہوا ہے. اب یہ مسئلے بالکل واضح ہیں. ان مسائل کے اندر تقلید نہیں کی جاتی، کسی امام کی تقلید نہیں ہے، کسی امام کی پیروی نہیں ہے. بھئی نماز فرض ہے، قرآن کا حکم آیا ہوا، اس میں کسی امام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، قرآن کا واضح حکم موجود ہے، تعارض بھی نہیں، ٹکراؤ بھی نہیں. حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، بالکل مسئلہ واضح ہے، کسی امام کی طرف جانے کی حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بالکل مسئلہ واضح ہے. تو ایک قسم تو وہ ہے نصوص کے اندر جو بیان ہوئے وہ بالکل واضح ہیں، ان میں تقلید نہیں ہے. دوسری قسم مسائل کی جن کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل، ان میں قرآن اور احادیث میں بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے اندر واضح طور پر وہ آئے ہی نہیں، یا آئے ہیں تو ان کے اندر احتمالات موجود ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کئی ہوتے ہیں. اب کون سا معنی مراد لیا جائے، قرآن نے نہیں بیان کیا، احادیث کے اندر بھی وضاحت نہیں آئی. تو یہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر ہم کسی امام کی تقلید یعنی پیروی کرتے ہیں. اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ کہیں گے کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ حدیث پاک آ گئی، کچھ صحابہ نے اس طرح عمل کیا کچھ صحابہ نے ویسے عمل کر لیا؟ جی حدیث موجود ہے لیکن احتمال دو موجود تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. جناب یہ میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 591 ہے، اور حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 4119 ہے. میں صرف اس بات پر یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اجتہاد کر جاتے تھے. کہیں پر کوئی ایسی حدیث آئی، ایسا فرمان آیا کہ جس میں دو احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر عمل کر لیا اور کچھ نے اس پر عمل کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ نص موجود ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر حکم موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن احتمال دو ہوتے ہیں، احتمال دو ہوتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نبی کریم علیہ السلام نے احزاب کے دن ارشاد فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب کو بنو قریظہ کے علاقے میں بھیجا. فرمایا جاؤ بنو قریظہ کے علاقے میں چلے جاؤ اور تم نے وہاں پر جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز وہاں پر جا کر بنو قریظہ پڑھنی ہے. جاؤ. صحابہ اکرام علیہ رضوان چلے لیکن یہ کچھ لیٹ ہو گئے، کچھ ان کو تاخیر ہو گئی. اب جب کچھ تاخیر ہو گئی تو رستے کے اندر ہی نماز عصر کا وقت آ گیا، نماز عصر کا وقت رستے میں ہی آ گیا. ابھی بنو قریظہ کے علاقے میں یہ صحابہ نہیں پہنچے تو کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہنے لگے، کہتے ہیں کہ یار نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، اگر ہم بنو قریظہ کا انتظار کرتے رہے کہ اس علاقے میں پہنچیں گے، یہ نہ ہو نماز عصر کا ٹائم چلا جائے، نماز عصر قضا ہو جائے، لہذا ہم یہاں پر ہی پڑھ لیتے ہیں. تو دوسرے جو صحابہ تھے دو گروہ ہو گئے، وہ کہنے لگے، کہتے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی ہے عصر کی. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نماز عصر کا وقت بنو قریظہ میں ہونا چاہیے لیکن ہم لیٹ ہو گئے، ہمیں تاخیر ہوگی، لہذا اب ہم یہاں پر ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے تو ہم تو وہاں پر ہی جا کر پڑھیں گے. اب دیکھیں نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن دو احتمال تھے.
ایک احتمال یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ہی تم نے نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا احتمال یہ تھا کہ نماز عصر کا وقت تمہیں وہاں پر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وقت پہلے شروع ہو گیا اس لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم یہاں پر ہی پڑھ لیں۔ دونوں نے پڑھ لی نماز، دونوں نے نماز پڑھی، انہوں نے رستے میں پڑھ لی، انہوں نے وہاں پر جا کر پڑھی۔ اب جب یہ واپس آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ بیان کیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کچھ کہنے لگے کہ حضور ہم نے تو رستے میں پڑھ لی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ تمہیں بنو قریظہ میں جا کر عصر کا ٹائم ہونا چاہیے، لیکن ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے رستے میں پڑھ لی۔ دوسرے کہنے لگے، کہتے ہیں حضور چونکہ آپ کا فرمان تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی، ہم نے وہاں پر جا کر پڑھی ہے۔ جب یہ بات ذکر کی گئی نا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوا، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، نبی کریم علیہ السلام نے دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ پر بھی تنقید نہیں فرمائی۔ یہ ہے اجتہاد، نص موجود ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نص موجود ہوتی ہے، لیکن نص کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر جو حکم بیان کیا گیا وہ اس میں 2-3 احتمالات نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو مجتہد ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے، جس کے سامنے جو ہے وہ سارے دلائل اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، تو اب وہ اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کر کے ایک احتمال کو کسی دلیل کے ذریعے سے ایک احتمال کو خاص کر دیتا ہے، اور ان کے بیان کردہ احتمال پر عمل کرنے کو تقلید اور پیروی کہا جاتا ہے۔